अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, अपने इस प्रोग्राम में बात करते हैं मुख्तलिफ़ हवालों से अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल हों, समाजी मसाइल हों या सियासी नौइयत के मामलात हों। हर तरह के मसले पे कोशिश करते हैं बात करें और ज़्यादा से ज़्यादा एक आम आदमी के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू होती है। और मसाइल की नौइयत चाहे जो भी हो, जिस्मानी मसाइल हो, नफसियाती मसाइल हो, माशरती मसाइल या फिर मौशी मसाइल जो इस वक्त सर फहरिस्त हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल का शिकार हो चला है। और यही मौजू आप देखते हैं कि प्रोग्राम में अक्सर व बेशतर ज़ेर बहस आता है। और जो बाकी मानदा सतही मसाइल हैं, ज़ाहिर है उसके ऊपर इस वक्त तो बात नहीं की जा सकती, क्योंकि इस वक्त जो हुकूमतें मौजूद हैं शायद उनका मैंडेट नहीं है। जब उनसे ये सवाल किया जाता है कि जो कीमतों में इजाफ़ा रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहा है, इसकी ज़िम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है, तो ये जवाब मिलता है कि ये हमारे मैंडेट में नहीं है कि इसको कम कर सके। हाँ, इनकी कीमतों में इजाफ़ा करना ज़रूर इनके मैंडेट में शामिल है। बड़ी अजीब सी बात है। बहरहाल अब सवाल बहुत सारे हैं और ख़ास तौर पे एक ही सवाल जो सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़ेर गर्दिश है, आप देख रहे हैं मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में इसी के ऊपर बात हो रही है कि आम इंतखाबात के हवाले से क्या हतमी ऐलान किया जाता है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। एक तरफ से ये दुहाइयाँ दी जा रही हैं कि जो हल्का बंदियाँ हैं इसका मरहला क्योंकि मुकम्मल नहीं हो सका है और क्योंकि मरदमशुमारी जो है वो ठीक तरह से अंजाम नहीं दी गई, ये एक बहुत बड़ा मसला है। और इससे पहले भी इस किस्म की बातें होती रहीं कि आबादी का सही तखमीना लगाना ज़रूरी है, हल्का बंदियाँ आबादी के एतबार से करना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा कुछ हमें होता नज़र नहीं आया। दूसरी तरफ और जो दीगर मसाइल हैं उसमें यह कि सियासी जमातें उनकी तैयारी किस हद तक है आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के हवाले से। और ख़ास तौर पर चलिए ये तो बड़ी अच्छी बात है कि मुल्क में कारकर्दगी की बुनियाद पर तो वोट नहीं पड़ते, वरना सबके लिए मामला बड़ा सख्त होता। तो यहाँ पर वही मसला है कि कौन ज़्यादा अवाम में मकबूल है, कौन कम है, और यही मामलात हैं जिसके ऊपर हम देख रहे हैं गुफ्तगू हो रही है। मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा, मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, बाकी जो गुफ्तगू है उनके साथ की जाएगी। मेहमानों के जो पैनल है उसमें सबसे पहले मौजूद मेहमान अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जमानी कर रहे हैं, उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी रज़ाक बाजवा साहब। दूसरे हमारे मौजूद मेहमान गुलबर्दक साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की तर्जमानी करेंगे, यहाँ पर मौजूद हैं, उनको भी मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश हाजी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। रज़ाक भाई, सूरत हाल आपके सामने है और आम इंतखाबात के लिए सबसे पहला सवाल ये है कि कौन सी जमात किस हद तक तैयार है। अच्छा, बड़े दबे लफ्ज़ों में और बड़े धीमे अंदाज से सब मुतालबा तो कर रहे हैं, माँ सिवाय चंद एक पार्टीज़ के, बाकी किसी की दिलचस्पी शायद उतनी नज़र नहीं आती। तो लोग भी तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, वो ये सवाल कर रहे हैं कि क्या जब सियासी जमातें ख़ुद ही तैयार नहीं हैं, इम्तिहान की शायद तैयारी मुकम्मल नहीं है, कुछ शिकायत कर रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है मैसर नहीं है, तो ये बात किस हद तक दुरुस्त है, आपका क्या इसके ऊपर तज्ज़िया है, ज़रा फरमाइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर साहब, मैं अब क्योंकि अपनी पार्टी का एक वर्कर हूँ, कारकुन हूँ, तो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी को ही बयान कर सकता हूँ और मुझे उसी का इख्तियार भी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन का मुतालबा भी कर रही है। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो गा बागा मीडिया से बातचीत में या मुख्तलिफ पार्टी प्रोग्राम्स में या हर फोरम पर हम मुतालबा कर रहे हैं कि आपने निगरान हुकूमत बनाई जी, वो 90 डेज़ के लिए होती है और 90 डेज़ में इलेक्शन होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल तैयार है। मुल्क भर में इंशाल्लाह हम भरपूर इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में अल्हम्दुलिल्लाह हैं। हमने पहले से अपनी तैयारियां मुकम्मल की हुई हैं और हम मुतालबा करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एक शायद आपके ही प्लेटफार्म पर मैं कह कर गया था कि अगर हीले बहाने जारी रखने की कोशिश की गई या इलेक्शन को डिले करने की कोशिश की गई तो देखें, इलेक्शन के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अयूब खान साहब का तख्ता उल्टा उन्हें इक़्तिदार से निकाला
الیکشن کے لیے، اس ملک میں الیکشن کے لیے ضیاء الحق کو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اقتدار سے نکالا، چاہے اس میں ان کی بہت بڑا ہمیں نقصان ہوا ہے، اس میں ہمیں دیکھیں ہمیشہ نقصان ہوا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو اپنی جان کی قربانی دینی پڑی، انہیں بے گناہ شہید کیا گیا. بے نظیر بھٹو صاحبہ کو ہزاروں لاکھوں لوگوں کو بیچا بیچ انہیں شہید کیا گیا، قتل کیا گیا. ہم نے الیکشن کے لیے وہ ساری جدوجہد ملک میں جمہوریت اور الیکشن کی تھی. پھر آ جائیں آپ پرویز مشرف صاحب. پرویز مشرف صاحب تو کہتا تھا کہ یہ میرے جسم کی جو کھال ہے یہ وردی ہے، اور میرے جسم سے وردی اتروانا ایسا ہے کہ جیسے میرے جسم سے کھال اتروانا. تو آپ دیکھ لیں محترم بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جدوجہد کی، اور اسی پرویز مشرف کی نہ صرف کھال اتاری بلکہ وردی بھی اتاری. اور وہ کوئی اپنے مفادات کے لیے ہم نے نہیں کیا. پاکستان پیپلز پارٹی نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ جی ہم ورکروں کو شہد اور دودھ کی نہروں پر بٹھا دیں، ایسا کچھ نہیں. اس ملک میں ہم نے الیکشن کی راہ ہموار کی ہمیشہ سے. یہ تیسری بار بے نظیر صاحبہ نے پرویز مشرف جیسے جابر طاقت مند جرنیل کو اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑا، اور اسے الیکشن اس ملک میں دینے پڑے. اور اس الیکشن کے بعد پھر جو بھی آج تک جمہوریت قائم و دائم ہے. ابھی بھی یہ جب عمرانی ٹولے کے خلاف جدوجہد کا آغاز ہوا تو ہماری کلیگ جماعتیں، ہمارے اتحادی، ہم یعنی پی ڈی ایم کے ساتھی، اس میں بہت ساری جماعتیں یہ کہہ رہی تھی کہ ہم اسے جو ہے نا عدم اعتماد کے ذریعے نہیں، اسے ہٹواتے ہیں، اسے پھکواتے ہیں. اور جو ہے ہم نے کہا کہ نہیں، ایک پروسیجر ہے. اگر ٹھیک ہے عمران خان آیا ہے یا لایا گیا ہے تو اس کے خلاف ایک آئین میں ایک طریقہ کار طے تھا کہ جی آپ عدم اعتماد لائیں، اور اقتدار اگر ہمارے نمبر پورے ہیں تو ہم جیتیں گے، اگر نمبر عمران خان صاحب کے پورے تھے تو وہ رہتے اپنے اقتدار. تو ہم جمہوری پارٹی ہیں، ہم جمہوری انداز سے سیاست کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کو جو طول دینے کی جدوجہد کی جا رہی ہے کسی بھی طرف سے، اس میں بلا جھجک میں کہتا ہوں کہ ہمارے کلیگ، ہمارے اتحادی جنہوں نے مل کر کے عمران خان کے تسلسل کو توڑا تھا، اسے اقتدار سے نکالا، اس ملک کو بچا، اس میں بھی کچھ جماعتوں کو اب دیکھیں نا 13 جماعتوں کا ہمارا اتحاد تھا پی ڈی ایم کے ساتھ، ہم بھی اس میں ایک پارٹی تھے. جو 12 پارٹیاں ان میں کوئی 7-8 پارٹیاں تو ایسی ہیں جن کا لوگوں کو نام بھی نہیں پتا ہے، لیکن ہم نے وسیع تر مفاد میں، ملکی مفاد میں ہم نے انہیں حکومت میں بھی حصہ دیا، انہیں اقتدار میں بھی حصہ دیا، ہم الیکشن میں بھی حصے. لیکن کچھ جماعتیں یہ چاہتی ہیں، میں معافی چاہتا ہوں، میں پی ڈی ایم کے دوستوں سے معافی، کچھ جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ اسے مزید ڈیلے کیا جائے، اور الیکشن اگر ہو جاتے ہیں تو دیکھو نا پاکستان میں تو 3 ہی جماعتیں ہیں، جیسے نمبر 1 پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ ہے، یا جیسی تیسی بھی ہے، اچھی ہے بری ہے تحریک انصاف. دیکھیں اس ٹائم پہ نیشنل لیول پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کا مطالبہ ہمارا ہے، اور ہم کسی الیکشن کے ڈیلے کو ہم قبول نہیں کریں گے. آپ دیکھیں کہ اس میں ہمارے چیئرمین اور کو چیئرمین میں بھی تھوڑی سی ہلکی پھلکی سی اخبارات کی حد تک بات چیت میں تھوڑا سا ہوا کہ بھئی شاید آصف علی زرداری صاحب نہیں چاہتے کہ الیکشن ہو. ایسا کچھ نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی جب اس ملک میں الیکشن کو ڈیلے کیا جائے گا، اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز صف اول کا کردار کرے گی ادا، اور ہم بالکل ریڈی ہیں. لیکن اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ الیکشن کا مطالبہ پرزور مطالبہ کریں گے، لیکن خیبر پختونخوا اور پنجاب کے اندر اسمبلی ڈیسالو تھی. بہت لوگوں نے کہا کہ اس حوالے سے آواز بلند کی جائے. ایک جماعت مخصوص جس کے پاس اکثریت تھی وہ بھی یہی مطالبہ کر رہی تھی، لیکن اس وقت آئین اور قانون کی بات نہیں ہو رہی تھی. اچھا میں جواب ابھی لیتا ہوں، ذرا میں حاجی صاحب کی طرف آتا ہوں. حاجی صاحب سے چاہوں گا ذرا یہ بھی مطالبہ تو کر رہے ہیں لیکن دبے لفظوں میں کر رہے ہیں. حاجی صاحب یہ فرمائیے گا کہ اور مردم شماری اور یہ جو دیگر حلقہ بندیوں کے حوالے سے مطالبات ہیں اگر پورے نہیں ہوتے، جیسے ماضی میں دیکھا آپ نے بلدیاتی انتخابات ہوئے، کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ سنوائی نہیں ہوئی، یہ بات آپ کا مطالبہ مان بھی لیا گیا کہ ہاں 54 ایک جگہ پر جو ہے وہ مسائل ہیں، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ معاملہ ویسے ہی چلتا رہا. اور اس دفعہ بھی خیال یہی ہے کہ جس طرح معاملہ اس سے پہلے چلتا ہے وہ چلتا رہے گا، انہی نمبرز پر، انہی لمیٹیشنز کے اوپر، ڈی لمیٹیشنز کے اوپر کام ہوتا رہے گا، اور شاید اسی طریقہ کار کے تحت انتخابات بھی ہو جائیں.
تو پھر اس صورت میں کیا کیا جائے گا یہ تو بتائیں، پارٹی کہاں کھڑی ہے، کیا تیاریاں ہیں؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید انتخابات سے رائے فرار اختیار کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. جی فرمائیے. شکریہ یاسر بھائی. دیکھیں ہم لوگ یہ پولیٹیکل لوگ، سیاسی ورکر اور کارکن ہیں، جیسے باجوہ صاحب نے کہا پارٹی کا، ہمیں تو کچھ نہ کچھ اندازہ تو ضرور ہوگا اب، اگر پہلے نہیں تھے. اس شہر میں آج تک کسی نے 30 سالوں 35 سالوں میں کسی جماعت نے، سیاسی جماعت نے یہ نہیں کہا کہ بھائی اربوں روپیہ کا ہماری پانی ہمارے اوپر بیچا جا رہا ہے مہینے کا. یہ باتیں کچھ یہ ابھی سال 2 سال سے ابھر کر کے آ گئے، اور یہ باتیں بھی ابھر کر کے آ گئے کہ جی ہمیں صحیح گنو، ہمیں آپ نے کم گنا ہے. اور یہ باتیں بھی ابھر کر کے آ گئے کہ جی ہمارے جو یوسیز ہے یہ چھپایا گیا ہے، ان کو اوپن کر دو، ہمارے حوالے کر دو. اچھا اس سے تھوڑا سا پیچھے آپ جائے، ان چیزوں کو چھپایا کیوں گیا تھا؟ اور دن میں 22 لاشیں جو اس شہر میں گر رہا تھا، یہ کیوں ہو رہا تھا، کیوں بند ہو گیا، کیا چکر تھا؟ یہ گراف سب ہمارے پاس جاتا ہے، یہ سب سید مصطفیٰ کمال کے پاس جاتا ہے. یہ گراف جب 3 مارچ 2016 کو آیا، اس دن کے بعد اس شہر کی اللہ رب العالمین نے بدل دیا. اب 30 سالوں سے اگر ہم اور آپ جھگڑے میں مشغول ہے تو یہاں پر ایک حکومت کرنے والا بآسانی حکومت کر سکتا ہے، بآسانی وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، بآسانی وہ آپ کا گیس، آپ کا بجلی، آپ کا پانی، آپ کا NFC ایوارڈ کا رقم، آپ کا جو بھی چیزیں وہ کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے. آپ ان کی حساب نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ آپ کا صبح کو لاش دفنانا ہے، اور دوپہر کو آپ نے فاتحے میں بیٹھنا ہے، شام کو آپ نے دوسرا لاش اٹھانا ہے، کیونکہ آپ مشغول رہتے ہو خون خرابے میں اور لاشیں دفنانے میں. تو سب سے ہمارے جو بدقسمتی ہے، ہم کو اپنوں نہیں لوٹا ہے نا. جو اگر ہم سب سے پہلے اپنے ضمیر کو اور اپنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے سوچے کہ بھائی ہم نے اس شہر پر، اس صوبے پر، اس ملک پر ہم نے رحم کرنا ہے، تو ہو جائے گا. دیکھیں میں تھوڑا سا میرے بھائی نے کہا کہ جی بھٹو صاحب نے، ذوالفقار علی بھٹو شہید صاحب نے ایوب خان کا تختہ الٹ دیا. اس میں کوئی شک نہیں، اس کی بات کی میں تائید کرتا ہوں. لیکن اس بات کی بھی میں کچھ سچائی ہے کہ ستمبر 1970 میں جب انتخابات ہوا، شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ اور ذوالفقار علی بھٹو اس کے مقابلے میں کھڑا ہوا، تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 79 نشستیں لیا تقریباً، اور اس نے شیخ مجیب الرحمان نے 160 تک 61 نشستیں لیا. پھر اختلاف اس انتخابات کا جو اس کو صاف شفاف انتخابات کہا گیا اس دور میں، اس کی اختلافات کس نے کر دی؟ پھر یحییٰ خان نے کس کا منت سماجت کیا کہ بھائی نہ کرو اس طرف. اچھا پھر جب ڈھاکہ میں اجلاس بلایا گیا تو اس اجلاس میں کس نے کسی کو دھمکی دیا کہ اگر کوئی گیا تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا. تو کہنے کا مطلب یہ اس کی وجہ سے تو ہمارے پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا، ہمارے مغربی پاکستان ہم سے چلے گئے. تو ایسی بات ہے، اگر وہی سوچ وہی ویژن پہ ہم چلے تو پھر تو جب ایک پاکستان 2 ٹکڑے ہو سکتا ہے تو پھر شہر اور صوبے کی کیا حالت ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ یہاں پر جو بھی رہنے والے ہیں، جو بھی بولنے والے زبانیں ہیں، جو بھی بھائی ہیں، ان کو ساتھ جتنے بھی سیاسی پارٹیاں یہاں پر ساتھ مل کر کے اس شہر کی صوبے کی حفاظت کرے، اس صوبے کو ریلیف دے، اپنے طرف سے جس کی بس میں جتنا ریلیف پہ وہ دے دے. بس میرا تو دوسرا الیکشن کی بات ہو، الیکشن میں ہم ڈٹ کر کے مقابلہ کریں گے، ہم جائیں گے. اور 90 دن کا جو جیسے باجوہ صاحب نے کہا، ہم بھی اس کا تائید کرتے ہیں کہ 90 دن میں ایک نگران گورنمنٹ ہے، قانون میں اس میں کہ بھائی الیکشن کر. اور اگر مہینہ 2 مہینے بڑھانا بھی چاہتے ہیں، کوئی حتمی نہیں ہے، کوئی حرف آخر نہیں ہے. دیکھو آئین تو آپ کو 90 ڈیز کہتا ہے، لیکن ملکی حالات، مہنگائی، پیسے کا نہ ہونا، ڈالر کا نہ ہونا، اور اگر موجودہ نگران یا جو بھی طاقتیں اس نگرانوں کے بیک اپ پر ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ الیکشن ڈیلے ہو 10 20 دن 30 دن 40 دن 50 دن 100 دن، ملک کے خاطر ہو جائے. ہم ساری جماعتوں کو، وہ ساری جماعتوں کی آل پارٹی کانفرنس بلائیں، اور اس میں وہ ادارے بھی بیٹھے ہیں اور نگران بھی بیٹھے ہیں، تو اس پہ ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے
کہ ہمارا مطالبہ عمران خان کی طرح نہیں ہے. ابھی آپ نے یاسر صاحب کہا تھا کہ جس وقت عمران خان کے پی کے اور پنجاب میں الیکشن مانگ رہا تھا, دیکھیں وہ بدنیتی پر مانگ رہا تھا. وہ بندہ, اس بندے نے اس ملک میں, عمران خان نامی بندے نے اس ملک میں الیکشن کو ایک مذاق بنا دیا تھا. روز استعفیٰ, روز ضمنی, اور وہ تو یہ کہتا تھا کہ 450 کے قریب جو نیشنل اسمبلی کی سیٹیں سب پر میں لڑوں گا. وہ تو اپنے آپ کو ایک, میں سمجھتا ہوں کہ میں کس پاپولر بندے کا نام لوں, وہ تو ساری دنیا سے بڑا پاپولر بن چکا تھا اپنے آپ میں, خود سے وہ پتہ نہیں کیا افلاطون بن چکا تھا, کیا بن چکا. تو اس نے اس الیکشن کا بنایا مذاق. کبھی کے پی کے, آپ ان کے چیف منسٹر زندہ ہیں, حیات ہیں, موجود ہیں. 3 چیف منسٹروں کو میں جانتا ہوں. چودھری پرویز الہی نے ہاتھ باندھے, پیر پکڑے اور یہ کہا کہ خان صاحب بڑی مار پائے گی تو انو بھی اور سانو بھی. پنجابی میں اس کو سمجھایا کہ نہ کرو یار, ہم جب تک جو حکومت چل رہی ہے ٹھیک ٹھاک, آپ انجوائے کر رہے ہو. 2200 سے زیادہ پولیس اہلکار تمہارے گھر پر میری وجہ سے. کس نے کہا؟ چودھری پرویز الہی نے. پھر آ جائیں آپ کے پی کے میں. کے پی کے میں جو محمود صاحب تھے, جو وہاں کے چیف منسٹر, انہوں نے بھی بہت سمجھانے کی کوشش کی. پوری پی ٹی آئی نے سمجھانے کی کوشش کی. میں نام نہیں لینا چاہتا ان شخصیات کا جن سے میری ملاقاتیں ہو چکی ہیں پی ٹی آئی, وہ میرے دوست ہیں, کبھی ہم اکٹھے رہے. وہ کہتے ہیں یار اتنی ڈکٹیٹرشپ ہم نے اتنا ڈکٹیٹر بندہ نہیں دیکھا. کیا کہ ہم بڑی ہمت جرات کر کے اس کو کوئی ہم اگر مشورہ دیتے تو یہ منہ موڑ لیتا, دوبارہ ہمیں ہم سے بات کرنا اور ہماری اپنی سیاست خطرے میں ڈال دی. اور لوگ میں دیکھیں پی ٹی آئی میں سارے برے لوگ نہیں ہیں, اچھے لوگ بھی. وہ عمران خان کے ظلم کے آگے, اس کی ہٹ دھرمی کے آگے, اس کی ایک صاف لفظوں میں جو کہا جاتا کہ اس کی بدماشی کے آگے بے بس تھے. وہ کسی کو نوک کے جوتے پہ نہیں رکھتا تھا. تو وہ الیکشن بالکل میں مانتا ہوں کہ نہیں ہونے چاہیے, وہ 90 ڈیز میں نہیں ہونے چاہیے. ان کا جو مطالبہ حاجی صاحب کی جماعت کا, وہ یہ کہتے ہیں کہ حلقہ بندیاں ہونی چاہیے اور مردم شماری ہونی چاہیے. بڑا جائز مطالبہ ہے, لیکن اگر یہ ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے اور اگر اس میں مزید وقت لگے گا اور اس کے بغیر تو پھر نتائج وہی نکلیں گے جو ہوتے رہے ہیں, تو اس مطالبے کو کیوں انڈورس نہیں کیا جاتا؟ نہیں, انڈورس کرنا چاہیے. ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کب کہہ رہی ہے کہ آپ حلقہ بندیاں لیکن اب اگر حلقہ بندیاں اور مردم شماری کو لے کر کے آپ سالوں سال الیکشن کو ڈیلے کر دیں تو یہ بھی میرا خیال مناسب نہیں ہے. دیکھیں اگر بگاڑ آیا ہے اس ملک میں تو اس کے ذمہ دار سیاسی جماعتیں نہیں ہیں, وہی طاقت مند لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تجربے کیے, جنہوں نے عمران خان کو لا کر کے مسلط کیا. 1 سیٹ کے بندے کو آپ نے 350 سیٹیں دے دی, اس کو پورا ملک دے دیا, اس کے حوالے کر دیا. تیاری کے حوالے سے بتائیے نا رضا بھائی, کیا تیاری ہے پنجاب کے اندر, کیا صورتحال ہے, اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ پنجاب میں چیئرمین دونوں لاہور میں بیٹھے ہیں. ابھی 2 دن قبل بلاول صاحب تشریف لائے ہیں. یہ کہ خاطر خواہ نتائج اس کے نہیں نکل رہے, بڑے ہم تو سیاسی جماعتیں ہیں نا. دیکھیں الیکشن کمیشن نے اعلان کرنا ہے الیکشن کا, اور ہم سیاسی جماعتیں ہم نے اپنے گھوڑے میدان میں اتارنے ہیں, یعنی ہم دوڑ میں شامل ہوں گے, یعنی سیاسی ورکر جتنے ہمارے. تو ہم نے تو تیاری کی ہوئی ہے. ہمارا پنجاب میں جوک در جوک لوگ جو ہے واپس آ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں. جن لوگوں کو دوسری جماعتوں میں جگہ دی گئی یا دلوائی گئی یا وہاں مجبور کر کے وہ انہوں نے دیکھ لیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان کا گھر ہے. اور میں بھی آپ کے چینل کے توسط سے بھی دعوت دیتا ہوں کہ آ جائیں آپ اپنے گھر میں. ٹھیک ہے, ہم بالکل تیار ہیں, آنا چاہے واپس آ جائیں. حاجی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ساتھ تھے لوگ, سینٹ میں بھی ساتھ تھے, ہر جگہ پر یہ لوگ پردے کے پیچھے ایک تھے. کون ایک تھے؟ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ایک تھے. اچھا, یہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ ابھی ان کے تو سینٹ میں ان لوگوں نے تو گٹھ جوڑ کی نا سنگرانی صاحب کے اوپر, اور اندرون سندھ میں اس کا تو بعد میں اظہار بھی کیا گیا کہ اندرون سندھ جس کی اکثریت تھی اس کا اندرون سندھ میں بھی انتخابات میں اس لوگوں نے کینڈیڈیٹ مشترک نہیں ہم نے کوئی انٹیریئر آپ دیکھیں پی ٹی آئی کو اتنی بری شکست ہوئی ہے پورے سندھ میں, کہیں ہم نے ان کے ساتھ اتحاد نہیں ہے. بات اس طرح ہے, پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ لوگ آپس میں ایک ہی ہے,
बहरहाल इस लोगों ने मुश्तरक खड़ा खोदना था नवाज शरीफ साहब के लिए, ये साथ थे, लेकिन ये थे कि ये लोग पत्थर फेंकते थे, हाथ पीछे बांध लेते थे, ये काम करते थे आगे इस लोगों। हम लोगों ने तो पिटाई के ऊपर अभी कुछ कमेंट भी नहीं देना है, क्योंकि हम लोग उस टाइम उसको बुरा भला कह रहे थे जब ये लोग उनको अच्छा कह रहे थे। किस किस दौर में ये अच्छा कह रहे थे? जब हम लोग पीएसपी में थे, पीएसपी में थे, हम हमारे तो गले बैठ गए, इतना बुरा भला कहा पीटीआई को हम लोगों ने, तो आज तक उनकी वो नहीं किया कि भाई ये तो हमें पता था कि इनकी मियाद कम है, इनके चार्जेबल जो बैटरी है वो कम है, वो कम है, नहीं चल सकता है। तो इसी वजह से हमें पहले से पता था, लेकिन ये लोग बड़े पैरवी कर रहे थे पर्दे के पीछे, पर्दे के पीछे बहुत पैरवी कर रहे हैं, और अभी भी ये दावत दे रहे हैं उनको। अपने खिलाड़ी को इक़्तिदार से महरूम किया, हमने निकाला है उसे। पहला लॉन्ग मार्च जितने पॉपुलर आपने किया, उनकी खिलाफत कर करके जो आपने बना दिया किसी ने नहीं बना दिया। हमारे दोस्त की, हमारे भाई की, हमारे गुल भाई की जो पार्टी है जिसमें आज ये मौजूद हैं, अल्लाह करे आगे भी रहे। अब देखिए ना, वो तो सबके दोस्त है, वो किसी के दुश्मन नहीं है। वो दुश्मन अगर है तो वो सिर्फ अपनी कौम के, वो किसी की दुश्मन नहीं है। मुत्तहिदा कौम, देखिए जो जमात आती है उसके साथ वो मिल जाते हैं, और अगर वो नहीं मिलाना चाहती तो मिन्नत तरला करके मिल जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं हमें मिला लो, हमें इक़्तिदार का हिस्सा बना लो। तो मैं कहता हूँ कि आप सिंध की पीडीएम का भी हिस्सा बने। आपकी पार्टी भी खाली कराची में है, अब तो हैदराबाद से भी वो रुखसत हो चुकी, तो आप हमारे साथ ही अच्छे लगते हैं। आप मिलकर हम और आप हमारे करते हैं, हमारे के तो सियासी जवाब दें, हमारे राब के तो चाहते हैं कि आप हमारे साथ ही रहे, बजाय इधर उधर देखने के। हमारे और आपके तो सियासी वाबस्तगी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये भी हमें पता है कि एक वफाकी मिनिस्टर आपका भी फोत हुआ, अल्लाह ताला उसको जन्नत फिरदौस में जगह देवे, उनकी वोटों की वजह से अल्ताफ हुसैन साहब के घर की सीढ़ियाँ घस गए, लेकिन आप तो उनको बिल्कुल आप लोग दोस्त समझते थे, हमें तो बिल्कुल अपने कौम के आप वो समझते हैं। अच्छा अजी साहब, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक छोटी सी लेनी है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले सियासी मामलात पर गुफ्तगू हो रही थी, मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उसका जायज़ा लेने की कोशिश कर रहे थे, और आम इंतखाबात के हवाले से जो क़यास आराइयों का सिलसिला जारी है उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे। मज़ीद बात की जाएगी। मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमाएं, अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब और गुलवर्दक साहब, दोनों मौजूद मेहमान सियासत के मामले और मौजूद पर गुफ्तगू कर रहे थे। रज़ाक भाई, पाकिस्तान के अंदर जो सियासत है वो मखसूस शख्सियात के गिर्द घूमती हैं, और वजूहत तो इसकी बहुत सारी हैं, लेकिन इल्म और शऊर और तालीम की कमी जो है वो एक बड़ा सबब है, जिसकी वजह से लोग चंद शख्सियात हैं इनके गिर्द ही घूमते हैं। वो समझते हैं कि हमारे कुल मसाइल का हल इन्हीं लोगों के पास है। उनमें से एक ऐसी शख्सियत हैं मियां नवाज शरीफ, बेहद पॉपुलर रहे। 80 के अवाइल में बाकायदा सियासत का आगाज़ हुआ, और उसके बाद से फिर 90 की दिहाई में आते जाते रहे। 2000 के अंदर भी कुछ ये सिलसिला जारी रहा, और ताहाल ये सिलसिला जारी है। बहरहाल अब उनकी वापसी मुतवक्के है, और ख़्याल ये है कि बहुत सारे लोग जो तज्ज़िया और तबसरा करते हैं मुल्क की सियासत पे, उनका ख़्याल ये है कि शायद उनके आने के बाद बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो जाएंगी, और ये जो एक बड़ी जमात जिसने इससे पहले पीडीएम की कि इत्तेहादी हुकूमत थी, लेकिन उनका बड़ा स्टेक था, वज़ीर आज़म उनके पास था, वो जो उनकी साख बहुत बुरी तरह से मुतासर हुई, कारकर्दगी बहुत बुरी रही है, उन सारे गुनाहों का अज़ाला हो जाएगा मियाँ साहब के वापस आ जाने से। इसका क्या इम्पैक्ट होगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सियासी एक हरीफ रहे हैं, गो के अभी हलीफ थे, लेकिन अब हरीफ बाकायदा बनकर दोबारा सामने आ रहे हैं। इसका क्या नतीजा निकल सकता है पंजाब के अंदर बिलखुसूस, जो पाकिस्तान की सियासत का महवर और मरकज़ है? फरमाइएगा। यासिर साहब, मियां नवाज शरीफ इस मुल्क के एक पॉपुलर लीडर हैं, 3 बार वो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बने। उनकी एक बड़ी जमात है जिसके वो सरबराह हैं। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनकी आमद पर उन्हें वेलकम कहेगी, उन्हें वेलकम करते हैं। हम इजहार तशक्कुर करेंगे उनके पाकिस्तान आने पे। देखें, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद ने
جب ہمیں اور نون لیگ کو کنٹینیو لڑایا جاتا تھا اور تیسری جو طاقت تھی وہ اس کا انجوائمنٹ لیتی تھی، تو محترم بینظیر بھٹو نے بہت بردبار، بہت محترم سیاسی رہنما تھیں. انہوں نے اپنی زندگی میں میاں نواز شریف کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا تھا جس کو ہم ایک عام لفظ میں ہم لوگ، ایک انگلش کا لفظ ہے کہ اس میں میثاق جمہوریہ، لنڈن میں وہ سائن ہوا تھا. ہم اس پر آج بھی کاربند ہیں، پابند ہیں. ہم اس کا آج بھی احترام کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے، اور یہی امید رکھتے ہیں کہ نون لیگ سے بھی وہ جو نیچے سطح پر جس طرح سیاسی ورکر دونوں جانب ہیں، ہمارے بھی ہوتے ہیں، نون لیگ میں بھی ہوتے ہیں اختلافات چھوٹے چھوٹے، لیکن اوپر کی سطح پر میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کی قیادت اور ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت میں کوئی خاص اختلافات نہیں ہیں. اور ہم تو چاہتے ہیں کہ میاں نواز شریف آئیں. اور آپ دیکھیں کہ ہم نے جو مشرف صاحب کے بعد بینظیر صاحبہ کے آنے کے بعد ہی نواز شریف کی راہ ہموار ہوئی تھی اور بینظیر صاحبہ ہی لائیں تھی انہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بار بھی آصف علی زرداری ہی لائیں گے میاں نواز شریف صاحب کو. وہ ساری دنیا میاں نواز شریف کو کہہ دے آ جاؤ میاں صاحب، لیکن جب تک آصف علی زرداری صاحب سے وہ مشورہ نہیں لیں گے، یا لے لیا ہوگا یا انہوں نے، میں سمجھتا ہوں، دے بھی دیا ہوگا انہیں. اور اگر اس ملک کو چلانا تو ساری سیاسی جماعتوں کے، ہم لاکھ اختلافات کے باوجود تحریک انصاف پر ہم پابندی کے حق میں نہیں ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں جی، جو تحریک انصاف کے لوگ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، جن کا ماضی حال صاف ہو اور وہ محب وطن ہو، پاکستان کی جغرافیائی حدود میں رہ کے وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں، تو ویلکم، وہ انہیں اجازت ہونی چاہیے. ہم ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. دیکھیں سیاسی جماعتیں آپس میں کبھی ہم ہارتے ہیں، کبھی ہم جیتتے ہیں، کبھی ہمارا پرائم منسٹر بنتا ہے، کبھی ہمارا چیف منسٹر بنتا ہے، اور کبھی ہم اپوزیشن میں. محترم بینظیر بھٹو اس ملک میں اتنی پاپولر لیڈر تھیں اور ہیں اور رہیں گی کہ آپ دیکھیں کہ ٹوٹل 17 MNAs کے ساتھ وہ اسمبلی میں بیٹھی تھی، لیکن ہم نے نہ اسمبلی چھوڑی نہ الیکشن کا بائیکاٹ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف کو آنا چاہیے، یہ ان کا ملک ہے اور ہم سب ان کو خوش آمدید کہیں گے. ٹھیک ہے، سیاست میں حصہ لیں، آپ کے خیال میں ان کو بالکل ویلکم کیا جائے گا. جی حاجی صاحب فرمائیے گا، یہ سیاست میں کتنی تبدیلی آئی ہے؟ کیونکہ وہی سیاسی مقدمات ہیں، وہی سیاسی بیانات ہیں اور وہی سارے سلسلے ہیں، تو اس میں تو کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہی قسط، وہی ایپیسوڈ بار بار چلایا جاتا ہے ہر 3-4 سال کے بعد. اس دفعہ بھی ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے. فرمائیے گا آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے اور انتخابات کے حوالے سے کیا سوچ رکھتے ہیں؟ کیونکہ کراچی نہیں لیکن یہ کہ پاکستان کے سطح پر تو یہ سیاسی جوڑ توڑ حصہ رہے گا. فرمائیے حاجی صاحب. دیکھیے، آپ نے پہلے بھی صحیح کویسچن کیا میرے بھائی باجوہ صاحب کے اوپر کہ وہی چہرے آئیں گے یا دوسرے چہرے آئیں گے. تو سادہ الفاظوں میں یہ کہ ہر دور میں ہم لوگوں نے ایک بات کہا ہے اور یہی کہہ رہے کہ خدا را اگر کوئی اگر کوئی مسافر بس مسافروں سے بھرا ہوا ہے تو ان کا اگر ڈرائیور کوئی چرسی ہو، موالی ہو اور نشے میں دھند ہو، ان کے اوپر بیٹھے، تو کیا ہم لوگ اس بس کے سواری بن سکتے ہیں؟ کیا ہم لوگ اس مقام تک خیر و عافیت سے پہنچ سکتے ہیں جو ہمیں پتہ بھی ہو کہ بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ہمارا جو ڈرائیور ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو چلانا صحیح نہیں آتا ہے، ان سے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، ان سے کلٹی ہو جائے گا، پتہ ہونے کے باوجود پھر بھی ہم لوگ اسی بس میں سوار ہوتے ہیں. تو آپ الیکشن کا یوں ہی سمجھ لو کہ ہم لوگ تو بھائی پاکستان بننے کے بعد جو ہمارے جو سیاسی لیڈران ہے قومی سطح پر، اللہ تعالیٰ ان کو اور زندگی دے، لیکن مرتے نہیں ہے. دیکھنے پہ آ رہے ہیں کہ ابھی تک زندے ہے بھائی. اللہ سلامت رکھے. 70 کے دہائی اس لوگوں نے گزار دیا، 80 کی 90 کی 2000 کی 10-20. میں گل بھائی سے پوچھ رہا ہوں کون سے لیڈر کی بات کر رہے ہیں، جو یہاں ہیں یا جو لندن میں؟ سنو، جہاں پر بھی ہے، جہاں پر بھی لیکن زندے ہے، مر نہیں رہے. تو میں تو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور زندگی دے. لیکن میں ان کو ایک مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو، اپنے اولادوں کو، اپنے فیملی ممبر کو، آپ پولیٹکس میں، پاکستان کی پولیٹکس میں ان کو ونر مت سمجھو، ان کو ونر مت لاؤ. اگر آپ ان کو ونر سمجھ رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود بھی ونر تھے، لیکن آپ کی وجہ سے اس مڈل کلاس کے غریب طبقے کی اور ایک مڈل کلاس لوگوں کی جو حالات یہاں تک پہنچے وہ آپ کی بڑوں کی وجہ سے پہنچے. تو لہٰذا آپ پبلک میں، آپ عام سے آدمی کو، ایک غریب آدمی کو اٹھا کر کے
इलेक्शन की मैं फिर से बात कर लूँगा कि इलेक्शन की हम लोग हिमायती है, लेकिन इलेक्शन में उस बंदों को सिलेक्ट कर ले ताकि उनका घर का चूल्हा बुझा हो इस टाइम, ताकि उनको एहसास होए, उनको उनको अपने कौम की फिक्र होए। अच्छा अभी मैं आप हमें बताओ, हमारे जितने भी कौमी लीडरान है ये आज तक कभी गया इसने आटा खरीदा है, इसने नमक खरीदा है, इसने ये खरीदा है? ये मुझसे पूछो, बाजवा साहब से पूछो, किसी और भाई से पूछो कि जिसके ऊपर मिडिल क्लास के ऊपर और सफेद पोश आदमी के ऊपर जो हालात है, बहुत मुश्किल है जिंदगी गुजारना। तो ये जो है ये हालात में तो मैं ये कहता हूँ हमारी पार्टी है कि ये उनको हमारे स्लोगन ये कि भाई ये हालात हमें इसलिए डराने नहीं दिए, ये हम लोगों ने खुद मुंतखब करके इनको ऐवान में बिठाया है। नहीं तो मैं समझ नहीं पाया जी साहब आपकी बात। आपका तकाजा क्या है? क्या ऐसे लोगों को लाया जाए? ये मसाइब ज़्यादा लोग नहीं हैं, इनको मुश्किलात का इल्म नहीं है, इनको सियासत से हटा के आप समझते ऐसे लोगों को लाया जाए कि जिन्होंने मुश्किलात देखी हों, मसाइब का शिकार हों, वो लोग कहाँ से लेकर आएंगे? हुआ ये कि वो भी अगर आपकी पार्टी में आए ना तो अमेरिका और कनाडा की शरीयत उन्होंने ली, किसी ने पेट्रोल पंप्स बनाए, किसी ने कुछ बनाए, किसी ने मोबाइल का कारोबार किया, बिजनेसेस सेट हुए और उसके बाद पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। तो क्या यही सिलसिला चलता रहेगा? अगर आप गरीब लोगों को लेकर आ भी जाए तो फिर अंजाम क्या है? वो अमीर बनने की दौड़ में शामिल हो जाते हैं। देखो मैं आपको एक बात मैं अगर बात कर लूँ तो फिर वो इस वजह से आता है कि जी आप अपने पार्टी की, अपनी लीडरशिप की आप वकालत कर रहे हो, पैरवी कर रहे हो। वो तो कर रहे हैं ज़ाहिर है, इसीलिए तो हमने मधु किया। देखो ना बात इस तरह है कि आप हमारे पार्टी का, जिस पार्टी से हम रिलेटेड था और आप जिस पार्टी में मैं हूँ, जिस पार्टी का हम कारकुन है, हमारे जो लीडरशिप है इसको आपको बखूबी पता है कि 1 रुपया का करप्शन उस पर आज तक साबित नहीं हुआ है। दुश्मन ने भी साबित नहीं किया 1 रुपया के करप्शन। मैं मुस्तफ़ा कमाल की बात कर रहा हूँ, बाकियों की अनीस कायम खानी की बात मैं कर रहा हूँ कि उसके ऊपर 1 रुपया के कोई करप्शन साबित कर दे। नंबर 1, अभी हम लोग आए इस पार्टी में, जम हुए इनकम पाकिस्तान में, अभी मैं उनका कारकुन हूँ, उनके ऊपर फख्र कर रहा हूँ। लेकिन माजी में अगर गलतियाँ हुआ है, इंशाअल्लाह मैं आपको बावर कराना चाह रहा हूँ, फरिश्ते नहीं है, हम भी फरिश्ते नहीं है, हम भी इंसान है, गलती हो चुके होंगे या छोटे या बड़े। मैं आपको बावर कराना चाह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह जो आज डेट है ना, इस डेट के बाद या 10 दिन गुजरे हुए या 10 दिन आने वाले यानी अक्टूबर के बाद कोई ऐसी गलती कौम को इंशाल्लाह नहीं मिलेगा। ये मेरी उम्मीद है और ये मेरे ईमान है। और यही बाजवा साहब भी कर ले अपना पार्टी की तरफ से, मैं तो करके रिकॉर्ड पर बोल रहा हूँ। रिकॉर्ड पर मैं यासिर भाई क्या ये जो बात हम कर रहे हैं कि नस्ल दर नस्ल या वही ख़ानदान या वही दौलतमंद लोग, वो एक उसकी एक वजूहात है। वजूहात ये हो गई है कि ये जो हमारे यहाँ जो पॉलिटिशियन है, सियासत है, जिसको हम खिदमत का नाम देते हैं, ये अब बहुत महंगा शुगल हो गया। देखिए ये आम आदमी की पहुंच से अब बाहर हो गई है। अब आपको अब एक मुतवसत आम और गरीब हम जैसा वर्कर, वो क्यों सेनेटर नहीं बनता है, वो क्यों एमएनए नहीं बनता है, वो क्यों फेडरल मिनिस्टर नहीं बनता है? नहीं बने भाई, आजान करेंगे ना। उसकी वजूहात है उसकी। देखिए अब आपको पॉलिटिशियन में उतरने के लिए, आपको इलेक्शन लड़ने के लिए, एमएनए का इलेक्शन लड़ने के लिए कम से कम 5 से 10 करोड़ रुपए चाहिए। सूबाई इलेक्शन लड़ने के लिए आपको 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए चाहिए। सुनो भाई, ये बातें रिकॉर्ड पे रखो। मैं बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। कौन मुफ्त में अमीर आदमी का काम है, गरीब का काम नहीं है। ये तो दीवार पे लिखा हुआ है। नहीं, ये तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है। मैं गुल भाई देखिए, हम अब सियासी बालादस्ती से हम अलग होकर के बात करें कि जनरलाइज कर लेते हैं। आप यकीन करें कि ये पॉलिटिशियन जो है ये गरीब आम लोगों से निकल चुकी है, उनमें तो अब सकत ही नहीं रही है। अब मुझे बताएं कि अब आपको आपकी पार्टी टिकट देती है, आप 10 करोड़ रुपया आप खर्च करेंगे तो आप नजर आएंगे इलेक्शन में, चाहे हार जीत बात की बात है। अगर आप 10 करोड़ या 8 करोड़ या 5 करोड़ रुपया खर्च नहीं कर सकते तो आप इलेक्शन, तो पार्टियां देखें, मैं खुद पार्टी का हिस्सा हूँ, रहा हूँ, मुख्तलिफ पार्टियों में भी रहा हूँ, तो जब इलेक्शन की बारी भी आती है तो ज़रूर इस चीज़ पर भी देखा जाता है कि यार हम बिल्कुल हकदार है, समझदार है, बुर्दबार है, सियासी वर्कर है, यार ये इलेक्शन लड़ेगा कैसे, इसके पास तो वसाइल नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में फिर भी हमारे यहाँ बहुत सारी सरमाईदारी निजाम जीत गया ना, जागीरदारी निजाम जीत गया। अगर ये बात है सरमाईदारी निजाम तो फिर जीत गया। बात कर रहे हैं ना, आपकी बात नहीं, मैं समझ गया, जनरली बात है, जनरली बात है।
کہ کسی بھی جماعت کا کوئی کارکن ہو اس کے لیے آسان نہیں ہے، آسان مشکل ہے۔ مطلب میں بھی باجوہ صاحب کی پارٹی نے ٹکٹ دے بھی دیا تو اس نے کیا میں بھی کرنا؟ باجوہ اللہ صاحب کرے کی عوام میں، اللہ رب العالمین کرے پاکستان کی 24 کروڑ 25 کروڑ 22 کروڑ جتنی بھی عوام ہے، اللہ سبحان اللہ انہیں شعور دے کہ وہ اپنے لوگوں اپنی جماعتوں پر بھی زور دیں کہ بھئی وہ آپ متوسط، اب چاہے غریب ہے تو جماعت اس کو سپورٹ کرے، پارٹی الحمدللہ ساری پارٹیاں ٹھیک ٹھاک ہیں۔ میں بلا جھجک یہ بات کرنے میں بالکل نہ شرم محسوس کرتا ہوں نہ میں کسی کا ڈر، ساری جماعتیں اور ان کی قیادتیں عرب اور کھرب پتی ہیں، مجھے پتا ہے نا کون سی پارٹی غریب ہے۔ آپ جماعت اسلامی کو غریب کہتے ہو، وہ ایڈورٹائزنگ پہ اربوں روپے لگا رہے ہیں، خالی وہ حافظ صاحب کی میئر نہیں بنا، اربوں روپے خرچ کر دیا انہوں نے، اچھا وہ بنے پھر بھی نہیں۔ اچھا آپ کیا ایم کے ایم کو غریب کہتے ہو؟ ایم کے ایم نے نعرہ لگایا تھا کہ جی ہم وڈیروں کے خلاف ہے سر۔ ایم کے ایم کے جو لوگ پان بیچتے تھے، بیڑی بیچتے تھے، ٹھیلا لگاتے تھے، درزی تھے، موچی تھے، نائی تھے، جو عام میں ان کی اللہ نہ کرے توہین نہیں کر رہا، ایک جو ان کے ایک سبزی بیچنے والا اس کو جب ایم کے ایم نے ایم این اے بنایا، ایم پی اے بنایا تو وہ شہری وڈیرے بن گئے۔ آج آپ ان کے شہر میں لے کے چلتا ہوں، میرے دوست ہیں، آپ دیکھیں ان کی لینڈ کروزریں دیکھیں، ان کے بنگلوز دیکھیں، ان کا اسٹائل دیکھیں، کیا وہ وہی پان بیچنے والے، کیا وہ وہی بیڑی بیچنے والے، کیا وہ وہی ٹھیلا لگانے والے؟ ایسا نہیں۔ دیکھیں ہمارے ملک میں بگاڑ پیدا ہوا، ہر جگہ ہوا، ہر جگہ ہوا، ہر بندہ شارٹ کٹ آگے نکلنے، امیر کو دیکھ کر ہم سب امیر بننے کے خواب دیکھتے ہیں، کام ہم کرتے نہیں ہیں، محنت ہم کرتے نہیں ہیں، محنت سے ہم بھاگتے ہیں، کاروبار سے ہم بھاگتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھئی یہ فلاں اتنی جلدی سے امیر بن گیا، یو سی ناظم بنا، اس کے بعد وہ ٹاؤن ناظم بنا، ایم پی اے بن گیا، میں نے بن گیا، ارب پتی ہو گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو باجوہ صاحب دیکھیں، باجوہ صاحب کی سوال میں نہیں سوال کروں گا، باجوہ صاحب دیکھیں سب کو نشانہ لگایا ہوں۔ دیکھو سچ تو یہ ہے، سچ تو یہ ہے، اگر میں اس کا دفاع کیسے کریں گے میں دیکھوں گا۔ ہمارے اور آپ کا جو آبا و اجداد تھے وہ بیلوں پہ گھوڑوں پہ سوار ہوتے تھے تو وہ الیکشن کہاں لڑتے تھے یار، اس آج وقت بھی نواب لڑتے تھے، سیاست میں آنے سے پہلے کیسے جواب دے رہا ہوں، میں جواب دے رہا ہوں۔ آج دیکھو ہم اور آپ اسی کے اولاد ہے، آج ہم اور آپ اچھے سے لگژری گاڑی میں پھر رہے ہیں، ایک مڈل کلاس کے لوگ، الحمدللہ ہم نے جدوجہد کی محنت کی ہے، نمبر ایک۔ ہم نے کوئی شارٹ کٹ تو دوسری نہیں بات یہ ہے مارا۔ کہ 2000 کے بعد یہ جو دنیا ہے اس میں بہت ایک دم چینجنگ آ گئی، اور گاڑیاں ہو گئی اور سہولتیں آ گئی اور سوشل میڈیا آ گیا، یہ چیزیں آ گیا۔ اب سیاسی لوگ جو پہلے سیاسی لوگ تھے، مجھے پتہ ہے نا، اگر کوئی بندہ 74 ماڈل کرولا میں پھرتا تھا تو وہ بھی اسی میں پھرتا تھا، وہ لوگ نظریاتی لوگ تھے۔ اور اب جو سیاسی آ گئے، ابھی سیاسی دیکھو نا، بہت سے آپ کی بات ٹھیک ہے، جو پیسے سیاست میں آ گئے، یہاں تک کہ بھائی ٹکٹ بیچنے والا بھی ابھی وہ کرب $50 پہ وہ کھیل رہے، جوا کھیل رہے دن میں، صرف ریڈ ویب پہ جوا کھیل رہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے اس میں کوئی شک نہیں، باجوہ صاحب کی یہ بات ٹھیک ہے کہ پیسے بہت آ گئے لوگوں کے پاس، اتنے پیسے آ گئے کہ لوگوں نے تو لڑکیوں کے اور لڑکوں کی بریف کیس میں دے کر کے ایئرپورٹوں پہ سمگل کر رہے تھے ڈالر، اتنے پیسے آ گئے۔ اور اتنے پیسے جتنے آئی ایم ایف کیا مقروض ہے، واقعی میں باجوہ صاحب کی اس بات کی میں تائید کرتا ہوں کہ ہمارے سیاسی لیڈران کے ساتھ باہر ملکوں میں اتنے اثاثے پڑے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہاں پر بھی بہت ہیں، ہاں، وہ اس میں نکالیں کوئی پیسہ شک نہیں دیں، ہے۔ اپنے غریب ورکروں کو ٹکٹ دیں، ان کو الیکشن لڑنے کے لیے بھی دیں پیسہ، اسپانسر کیا حرج ہے؟ کیا مصطفیٰ کمال کے پاس کم پیسے ہیں؟ میرا سوال ہے، کیا خالد مقبول صدیقی کے پاس کم پیسے ہیں؟ کیا فاروق ستار صاحب کے پاس کم پیسے ہیں؟ سب کے پاس دولت ہے۔ وقت میرے پاس جو ہے وہ ختم ہو گیا، سوال تو بڑا ہے، انہوں نے بھی خوب۔ میں ایک 10 سیکنڈ کا آپ سے میں آپ کے چینل میں ایک تو یہ کہوں گا کہ ساری جماعتوں کہ وہ اپنے عام اور متوسط طبقے کے ورکر جن کا حق بنتا ہے، میں نے تائید کر دی بات کی کہ بھائی ہمارے سیاسی لیڈران کے ساتھ پارٹیاں پیسہ دے کے الیکشن لڑوائیں، بہت پیسہ ہے آپ کے پاس، سارا یہاں ہی چھوڑ کے چلے جانا ہے، آپ دیں ان کو لڑوائیں، ان کا حق بنتا ہے، اور پھر ہی یہ تبدیلی آ سکتی ہے۔ اب اگر میرے پاس پیسے ہیں اور صرف میرے پاس ہی پیسے رہیں اور میرے پاس ہی رہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ تو بڑی زیادہ آپ کی بات کی میں نے تائید کر دی کہ آپ ٹھیک فرما رہے ہیں۔ بہت شکریہ حاجی گلبردگ صاحب، آپ کا بڑی نوازش پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ عبدالرزاق باجوہ صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار، مشکور و ممنون ہوں، آپ نے صبح کے وقت پروگرام میں شامل ہو کر اچھی گفتگو کی ہے، ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے اچھا تجزیہ اور تبصرہ کیا ہے، اپنی پارٹی کی اچھے طریقے سے نمائندگی کی ہے، اور عام انتخابات کے حوالے سے تو جب تک اس کی کوئی تاریخ کا تعین نہیں ہو جاتا اسی طرح کی گفتگو ہوتی رہے گی اور قیاس سرائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا، اور آنے والے چند روز جو ہے وہ ایک
سیاستدان ہے، خیر ان کا مثال دینا تو مناسب نہیں ہے، لیکن ان کا یہ تکیہ کلام ہے کہ بڑے اہم ہوں گے اگلے 48 گھنٹے اور 72 گھنٹے. خیر بات تو فضول سی ہے، ہر گزرتا لمحہ بہت زیادہ اہم ہے، لیکن آنے والے چند روز پاکستان کی سیاست کے حوالے سے شاید کوئی بڑا اس میں جو ہے وہ پیغام لے کر آ رہے ہیں. دیکھیں گے، اس کا بھی جائزہ لیں گے. بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد دوسرا سیگمنٹ جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ.